نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ویسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اللهم ربنا الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے سورۃ التین کے حوالے سے انسان کا جو مرتبہ و مقام ہے دو اعتبارات سے جو ایک دوسرے سے بالکل مختلف ہیں، متضاد ہیں، اس کو ہم نے سمجھا۔ اپنے روحانی وجود کے اعتبار سے انسان سب سے بلند ہے، فرشتوں سے بھی بلند ہے، اس لیے کہ تمام فرشتوں کو حضرت آدم کو سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا، اور ظاہر بات ہے کہ روح محمدی صلی اللہ علیہ وسلم ہر شے سے افضل ہے، اس میں کسی شک و شبے کی گنجائش نہیں۔ لیکن اپنے وجود حیوانی کے اعتبار سے انسان بہت نیچے ہے، بہت نیچے ہے، بہت نیچے ہے، ملائکہ سے بھی نیچے ہے، جنات سے بھی نیچے ہے۔ اور میں نے تو عرض کیا تھا آپ سے کہ جو ہماری زمین کی مخلوقات ہیں، زمینی مخلوقات، ان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے اعتبارات سے انسان بہت سے حیوانات سے کمتر ہے۔ بعض حیوانات بغیر روشنی کے دیکھتے ہیں، ہم نہیں دیکھ سکتے۔ بعض حیوانات کی سماعت اتنی تیز ہوتی ہے کہ عام انسان کی سماعت اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ گھوڑے کی سماعت اتنی تیز ہوتی ہے، سوار کو ابھی اندازہ بھی نہیں ہوتا، گھوڑے کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی اور سوار ادھر سے آ رہا ہے، اس کے کان کھڑے ہو جاتے ہیں، اسے کہتے ہیں کنوتیاں کھڑی ہو گئی، کنوتیاں، اینٹینا جو ہے اس کے وہ کھڑے ہو جاتے ہیں۔ ابھی گھوڑ سوار نے تو نہ کچھ دیکھا نہ سنا۔ پھر یہ کہ جو بچہ ہے، جو جس کی ولادت ہوتی ہے، انسان کا بچہ جتنا کمزور ہے اتنا کسی حیوان کا بچہ نہیں ہے۔ بہرحال اس کے حوالے سے ہم نے سورۃ التین کا مطالعہ کیا۔ پھر یہ جو سورہ مبارکہ ہے سورہ علق، یہ سورۃ التین کا جوڑا ہے۔ میں نے بتایا تھا اس وقت بھی کہ یہ جو قسمیں کھائی گئیں، تین کی، زیتون کی، طور سینین کی اور بلد الامین یعنی مکے کی، یہ کس لیے؟ اس سے مراد ہے چار عظیم شخصیات۔ حضرت نوح جو کوہ تین پر تھے، حضرت عیسیٰ جو کوہ زیتون پر تھے، حضرت موسیٰ جو طور سینین پر تھے، اور حضرت محمد جو بلد الحرام میں تھے صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلوۃ والسلام۔ ان کا ذکر کیوں کیا گیا؟ اس ثبوت کے طور پر کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، آخر یہ بھی انسان ہی تھے نا۔ ان کی بلندی کردار کو دیکھو، ان کے اعلیٰ اخلاق کو دیکھو، ان کے صبر و ثبات کو دیکھو، موسیٰ کا صبر دیکھو، عیسیٰ کا زہد دیکھو، حضرت نوح کی استقامت دیکھو، 950 برس تک جو شخص دعوت دیتا رہا، انکار، اعراض، ابا، استہزاء، تمسخر، مذاق، اور سب سے بڑھ کر جامع ترین شخصیت ہمارے بندے محمد کو دیکھو صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہے تو وہ بھی انسان نا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے کہ تمہارا یہ مشاہدہ صحیح ہے، انسانوں کی اکثریت بہت پستی میں ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین، یہ تمہارا مشاہدہ بھی غلط نہیں ہے۔
انسان بہت پستی میں چلا جاتا ہے، انتہائی پستی میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور یہ مشاہدہ صحیح ہے۔ تو میں نے عرض کیا تھا کہ اصل میں میرے نزدیک یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے غور و فکر کے موضوعات میں سے ایک موضوع تھا، جو غار حرا میں آپ تفکر کرتے تھے، غور و فکر کرتے تھے۔ کس بات میں؟ اس میں ظاہر بات ہے کہ اس کون و مکان کیا ہے، حقیقت کیا ہے۔ میں بعد میں ذرا وہ حدیث تفصیل سے آپ کو سناؤں گا۔ خاص طور پر یہ کہ یہ شر کیوں ہے دنیا میں، یہ انسان اتنا پست ہو جاتا ہے، یہ شاید درندہ بن جاتا ہے۔ انسان جو ہے درندوں کو پیچھے چھوڑ جاتا ہے اپنی زندگی کے اندر، کیوں ہے؟ کلا ان الانسان لیطغی ان رآہ استغنی ان الی ربک الرجعی، یہ سورہ علق کی آیات ہیں در حقیقت، جن کا ایک گہرا رشتہ جو ہے وہ سورۃ التین کے مضمون سے ہے۔ اب یہ جو سورہ مبارکہ ہے سورہ علق، اس وقت ہمارے زیر بیان تو اس لیے آ رہی ہے کہ یہ سورہ تین کے ساتھ ملحق ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اصل میں اس سے میں ایک سلسلہ خطابات کا آغاز کر رہا ہوں۔ نوجوانی کے دور میں جب میں قرآن مجید پر طالب علمانہ غور کر رہا تھا تو مجھے خاص طور پر ایک مضمون سے بڑی دلچسپی ہوئی تھی، سورتوں میں نزولی اعتبار سے ترتیب، سب سے پہلی کون سی آیات، پھر کون سی آیات، پھر کون سی آیات، پھر کون سی آیات، سب سے پہلے کون سی سورت، پھر کون سی سورت، پھر کون سی سورت۔ اگرچہ دین میں حجت یہی ترتیب ہے جو اس وقت ہمارے پاس مصحف میں ہے، یہی لوح محفوظ کی ہے، یہی کتاب مکنون کی ہے، یہی ام الکتاب کی ہے، لیکن یہ کہ قرآن کے فہم کے لیے وہ زاویہ بھی ایک ہے، کس تدریج کے ساتھ قرآن نازل ہوا۔ محقق کے لیے، طالب علم کے لیے، اس کو سمجھنے کے لیے، چنانچہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ انہوں نے پورے قرآن کی ترتیب نزولی کے ساتھ اس کو مرتب کیا تھا۔ لیکن ایک روایت تو یہ ہے کہ پھر جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اور حضرت ابوبکر کے زمانے میں ترتیب ہو گئی کتابی شکل کے اندر، اور پھر اس پر حضرت عثمان نے پوری امت کو جمع کر دیا، پھر ایک روایت تو یہ ہے کہ حضرت علی نے اپنے اس نسخے کو تلف کر دیا۔ اہل تشیع کے ہاں یہ روایت ہے کہ نہیں، وہ نسخہ محفوظ رہا تھا، اسے عام نہیں کیا آپ نے، وہ محفوظ رہا، اور وہ ان کی نسل میں، یعنی ان کے نزدیک جو ائمہ اہل بیت ہیں، یعنی حضرت علی سے حضرت حسین کو، یا پہلے حسن کو، پھر حسین کو، پھر زین العابدین کو، پھر محمد جعفر کو، پھر محمد باقر کو، پھر محمد جعفر کو رحمہم اللہ، اور اب بھی وہ نسخہ، وہ امام مہدی جو ان کے عقیدے کے مطابق ایک غار میں چھپے ہوئے ہیں، ان کے پاس موجود ہے، اور جب وہ آئیں گے تو وہ اپنا نسخہ لے کر آئیں گے۔ اور بعض غالی شیعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ پھر یہ نسخہ منسوخ ہو جائے گا۔ اہل سنت کے نزدیک ان چیزوں میں کوئی حقیقت نہیں ہے، اصل قرآن یہی ہے، اسی پر امت جمع ہے، یہی حضرت علی کا قرآن ہے۔ البتہ ترتیب کے ساتھ سمجھنے میں کچھ اس کے اور پہلو سامنے آتے ہیں، جیسے صورتوں میں آیات کا ربط کیا ہے، اس پر جب غور کرتے ہیں تو نئے نئے مضامین کھلتے ہیں۔ اسی طریقے سے صورتوں کا آپس میں کیا ربط ہے، کیا تعلق ہے، یہ جوڑوں کی شکل میں صورتیں ہونا کی کیا معنی ہے، یہ معوذتین یہ کیوں، الزہراوین کیوں، حضور نے ایک نام دیا معوذتین کو تو سب جانتے ہیں، قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس، لیکن یہ کہ سورہ بقرہ اور سورہ آل عمران کو آپ نے الزہراوین قرار دیا، یہ دو نہایت روشن صورتیں ہیں، ایک نام دیا ہے نا، جوڑا ہے نا، سورہ مزمل اور مدثر جوڑا ہے نا، یا ایھا المدثر قم یا ایھا المزمل قم، جوڑا ہے۔ اس اعتبار سے میں نے جب غور کیا تو معلوم ہوا کہ ویسے تو یہ کہ اکثر صورتوں کے بارے میں یہ اندازے ہی ہیں، کوئی یقینی بات نہیں کہی جا سکتی۔ ایک بات کے بارے میں تقریباً اجماع ہے، پہلی چار وحییں جو ہیں ان کی ترتیب معلوم ہے۔ پہلی وحی یہ ہے 5 آیات سورہ علق کی جو میں نے ابھی تلاوت کی ہے، دوسری وحی 7 آیات ہیں سورہ قلم یا سورہ نون کی،
تیسری وحی جو ہے وہ 9 آیات ہیں سورہ مزمل کی، چوتھی وحی پھر 7 آیات ہیں سورہ مدثر کی، اور 5ویں وحی سورہ فاتحہ ہے جو کہ پہلی مکمل سورت ہے جو حضور پر نازل ہوئی۔ پہلی جو 4 آیات ہیں ان کو جوڑا گیا ہے دوسری آیات کے ساتھ، اور ان میں خاص ترتیب آپ دیکھیں گے۔ ان چاروں صورتوں میں 3 مضامین آتے ہیں۔ شروع میں تو حضور سے خطاب ہے، خاص ہدایت، خطاب خاص۔ اس کے بعد آخرت کا فلسفہ اور آخرت کا جو حقیقت ہے اس کے لیے مختلف اسلوب میں اس پر زور دیا گیا۔ اور تیسرے مضمون میں ان تمام صورتوں میں جو مخالفین تھے، اور ان میں سے بھی جو بڑے بڑے تھے، ابو جہل ہے، ولید بن مغیرہ ہے، عقبہ بن ابی معیط ہے، یہ بہت سرگرم تھے حضور کی مخالفت میں، یہاں تک کہ پھر حضور کی ایذا رسانی میں بھی آگے آئے۔ پھر ان میں سے ایک ایک کے کردار کو لے کر سامنے لایا گیا ہے۔ تو یہی 3 مضامین آپ کو سورہ علق میں ملیں گے، یہی 3 مضامین سورہ مزمل میں ہے، یہی 3 مضامین سورہ قاف اور سورہ نون میں ہے یا سورہ قلم جس کا نام ہے، اور یہی 3 مضامین سورہ مدثر میں۔ تو آج میں آغاز کر رہا ہوں ان 5 آیات سے کہ جو سورہ علق کی ابتدائی آیات ہے۔ ارشاد ہوا، بلکہ اس سے پہلے اس کا پس منظر، اس کا شان نزول سمجھ لیجیے۔ یہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، اس پر تقریباً اجماع ہے کہ یہ پہلی آیات ہے جو حضور پر نازل ہوئی، اگرچہ بعض روایات اور بھی ہیں۔ ایک روایت یہ بھی ہے، اور وہ بھی ایک جلیل القدر صحابی سے مروی ہے، کہ سورہ مدثر کی ابتدائی آیات پہلی وحی ہے، لیکن یہ کہ امت نے اور صحابہ کرام نے بھی ان کی رائے کو رد کیا ہے، نہیں، پہلی وحی بالاتفاق یہی ہے۔ اس کا پس منظر کیا ہے، کیا حالات تھے جن میں یہ نازل ہوئی ہے، کب نازل ہوئی ہے، کس جگہ نازل ہوئی۔ اس کے ضمن میں ایک بڑا تفصیلی واقعہ ہے جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان کیا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ حضور سے سن کر، ورنہ جب یہ واقعہ ہوا ہے اس وقت تو حضرت عائشہ ابھی پیدا بھی نہیں ہوئی تھی، لہذا حضور سے جو معلوم ہوا انہیں، وہ انہوں نے بیان کیا۔ ان کے بھانجے عروہ ابن زبیر نے پھر اس کو تفصیلاً بیان کیا، پھر امام بخاری کے استاذ امام زہری نے اسے بیان کیا۔ اس کے بعد یہ تقریباً تمام کتب حدیث کے اندر موجود ہے، بخاری میں ہے، مسلم میں ہے، مسند احمد میں ہے۔ اس کے علاوہ بھی بعض روایات اور ہیں کہ جو مثلاً حضرت ابن عباس اور ابو موسیٰ اشعری وغیرہ سے منقول ہیں، یعنی وہ واقعہ تفصیلی نہیں، لیکن یہ بات کہ پہلی آیات یہی ہے۔ تو حضرت عائشہ کی جو روایت ہے وہ کیا ہے، وہ فرماتی ہے کہ اول ما بدأ بہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم الرؤیا الصادقہ، پہل جو چیز وحی کی قسم کی حضور کو عطا کی گئی وہ سچے خواب تھے۔ جب آپ 40 برس کے لگ بھگ ہوئے تو آپ کو سچے خواب آنے لگے، یعنی جو رات کو دیکھا اگلی صبح یا 2-3 دن کے بعد وہ واقعہ جو کہ تو ظہور پذیر ہو گیا۔ یہ علامت تھی اس بات کی کہ روح محمدی کو اب ملائکہ کے ساتھ مناسبت ہو گئی ہے، اس لیے کہ جو واقعات دنیا میں ہونے والے ہیں وہ پہلے سے ملائکہ کے پاس موجود ہوتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ ہیڈ آفس ہے کسی کا، وہاں وہ تو اسلام آباد میں ہے، کوئی بیچارہ یہاں ٹائپسٹ ہے، کچھ ہے، وہاں سے اس کے ٹرانسفر کا آرڈر ایشو ہو گیا، اب اس کے پاس تو پہنچے گا کئی دن لگیں گے، وہاں وہ ڈسپیچ میں جائے گا، ڈاک سے آئے گا، پھر آئے گا تو ریسیو کرے گا کوئی، پھر ملے گا۔ کوئی شخص وہاں سے فون کر دیتا بھائی تمہارا تبادلہ ہو گیا، اسے تو معلوم ہو گیا، چاہے ابھی وہ بالفعل حکم اس کے پاس نہیں پہنچا۔ تو وہی چونکہ آتی ہے ملائکہ کے ذریعے سے، اور ملائکہ اور ارواح، یہ تو میں آپ کو بتا چکا ہوں، بہن بھائی ہیں آپس میں، ایک ہی وقت میں پیدا کیے گئے اس مادی کائنات سے بہت پہلے، اور ان کے درمیان تو بہت گہرا رشتہ ہے۔ ملائکہ کو بھی تو روح ہی کہتے ہیں، الروح الامین، الروح القدس۔ تو یہ ہے کہ ارواح کے ذریعے سے اللہ کے جو احکام دنیا میں آ رہے ہوتے ہیں تو وہ پہلے ہی
نبی کی روح جو ہے اس کو دیکھ رہی ہے. یہ ہے رؤیا صادقہ. اور اس کو حضور نے فرمایا ہے بعد میں، یہ وحی نبوت کا 46واں یا 60واں حصہ ہے. یہ گویا کہ وحی کی ایک خفیف سی قسم ہے، رؤیا صادقہ، جو غیر انبیاء کو بھی آ سکتی ہے. سچے خواب آتے ہیں جن لوگوں کی ارواح زیادہ جو ہے ترقی یافتہ ہوتی ہے، زیادہ قوی ہوتی ہیں، زیادہ صحت مند ہوتی ہیں، ان کا یہ معاملہ ہوتا ہے. سچے خواب آتے ہیں اور وہ جو چیز دیکھتے ہیں خواب میں چند دنوں کے بعد وہ جوں کہ تو ہو جاتی ہے. تو حضور کو بھی پہلے سچے خواب آنے لگے. اس کے بعد آپ پر ایک غلبہ ہو گیا تفکر، غور و فکر. چنانچہ آپ کبھی لحاف میں لپٹ کر لیٹ گئے اور سوچ رہے ہیں، کبھی آپ کمبل میں لپٹے ہوئے لیٹے ہیں، چادر میں کوڑی ہوئے لیٹے ہیں، سوچ رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ جو ابتدائی وحی آئی ہیں، یا ایھا المزمل یا ایھا المدثر، یہ غور و فکر میں ڈوبے ہوئے ایک انسان کی کیفیت ہوتی ہے، باقیہ دنیا سے منقطع ہو کر اپنی اس چادر یا اپنے کمبل کے اندر محدود ہو کر سوچ بچار کرنا. تو یہ سوچ بچار آپ کر رہے تھے، اور اس کے لیے آپ جاتے تھے غار حرا. تقریباً 5 میل باہر تھا، حرم سے فاصلہ اس کا 5 میل بنے گا. پہاڑ ہے، کوہ جبل نور، اس پر اس کی چوٹی کے اوپر یہ غار ہے. اور روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بنو ہاشم میں یہ روایت پہلے سے موجود تھی. حضور کے دادا بھی وہاں جایا کرتے تھے، اور شاید یہ روایت ان سے بھی پہلے سے چلی آ رہی تھی. واللہ عالم، یہ روایات ہیں، زیادہ مستند نہیں ہے، لیکن یہ کہ صحیح بھی ہو سکتی ہے. بہرحال وہاں آپ نے بیٹھنا شروع کیا. کئی دن متبادل حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ 2-4 دن کا کھانا وغیرہ تیار کر کے باندھ دیتی تھی، آپ چلے جاتے تھے، وہاں رہتے تھے، غور و فکر، سوچ بچار. اس کے لیے حدیث میں جو لفظ آیا ہے کہ وہ غار حرا میں خلوت گزین ہوتے تھے، اور وہاں کیا کرتے تھے؟ یتحنس فیہ، وہاں عبادت کرتے تھے. اب عبادت کیا تھی؟ امام زہری نے اس کی وضاحت کی ہے، تفکر. عبادت ظاہر بات ہے کہ آپ اگر کہیں اہل کتاب میں پیدا ہوئے ہوتے تو ان کا طریقہ عبادت آپ کو معلوم ہوتا، اس پر عبادت کرتے آپ. آپ تو مشرکین مکہ میں پیدا ہوئے، ان کی عبادت تو تھی بتوں کی. لہذا ظاہر بات ہے کہ ابھی آپ کو نماز تو نہیں سکھائی گئی، ابھی تو پہلی وہی آ رہی ہے نا. تو وہاں عبادت کیا تھی؟ تحنس. ہنس کہتے ہیں گناہ کو. تحنس گناہ کو دور کرنا، دور کرنا، دور کرنا، اس میں غور و فکر. کان صفت تعبدہ فی غار حرا التفکر والاعتبار، غور و فکر، سوچ بچار. اب ایک دن اسی حالت میں تھے کہ فرشتہ آ گیا، حضرت جبرائیل علیہ السلام. اور بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت حضور نہ پوری طرح بیدار تھے اور نہ پوری طرح سوئے ہوئے تھے، بین النوم والیقظہ، بیداری اور سونے کے درمیان کی کیفیت. آپ اسے ٹوائلائٹ کہتے ہیں، سلیپ، ایک ایسی جو ہے کچھ آدمی کانشس بھی ہوتا ہے اور کچھ جو ہے وہ نیند بھی ہے. اس طرح کی کیفیت میں فرشتہ آیا. اور اس کے بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے، میں اسے صحیح سمجھتا ہوں، کہ کوئی تختی تھی جس پر یہ آیات لکھی ہوئی تھی. اس نے کہا اقرا، پڑھیے. آپ نے کہا ما انا بقاری، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کوئی لکھی ہوئی چیز تھی، اس لیے کہ زبان سے کہہ کر اور وہ اس بات سن کر ادا کر دینا تو مشکل نہیں ہے. ہمارے ہاں تو یہ ایک روایت تھی، اب بھی کہیں ہوگی یقیناً، کہ 4 سال 4 ماہ 4 دن کا جب بچہ یا بچی ہوتی تھی تو بسم اللہ کی رسم کرتے تھے. اس کو کوئی بڑا نہلا دھلا کے، کپڑے پہنا کے، سفید چاندنی پر بٹھا کے، اور اقربا اور جو اعزاء کو جمع کر کے، اور اس کو جو ہے سر پر بڑی عمدہ سی ٹوپی مخملی پہنا کے، پھر جب وہ بیٹھتا تھا تو آگے قرآن رکھ کے کوئی قاری صاحب آ کر بیٹھتے تھے اور انگلی پکڑ کر پڑھواتے تھے. اعوذ باللہ من الشیطان، پڑھ، سنتے جاؤ، بولتے جاؤ. وہ یہی پڑھواتے تھے 5 آیتیں، اقرا بسم ربک الذی خلق. اس سے ہمارے ہاں کہا جاتا تھا رسم بسم اللہ. اب یہ مجھے نہیں معلوم کہ یہ کب سے چلی ہے، اب ہمارے ہاں چھوڑ دی گئی ہے اس کو، کیونکہ اس کی کوئی سند جو ہے وہ اسلاف سے تو ہمیں ملی نہیں ہے. 4 سال 4 ماہ 4 دن میں یہ بسم اللہ، تو یہ گویا کہ حضور کی بسم اللہ ہو رہی ہے. اور اس طریقے سے ظاہر بات ہے کہ کان سے سن کر بولنا تو مشکل نہیں ہے، اس کے لیے کوئی پڑھے ہوا ہونا ضروری نہیں ہے، پڑھا لکھا آدمی.
تو یقیناً کوئی ایسی شے تھی جو لکھی ہوئی تھی. تو وہاں پر فرمایا اقرا، آپ نے کہا مانا بقاری. تو حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اس فرشتے نے اپنے سینے کے ساتھ لگا کر بھینچا اتنا کہ میری جان پر بن گئی، پھر چھوڑ دیا. کہا اقرا، میں نے پھر کہا مانا بقاری، پھر بھینچا مجھے اور پھر چھوڑا. پھر کہا، میں نے پھر کہا مانا بقاری. تیسری مرتبہ پھر کہا. اس کے بعد پھر یہ کہ میں اس کے ساتھ پڑھا ہے اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. اب یہ آیات نازل ہوئی. اس کے بعد فرشتہ چلا گیا. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر کچھ ایسی دہشت طاری ہوئی، کیونکہ یہ پہلا تجربہ تھا. عالم بشریت اور عالم ملکیت کا اس طرح روح در روح ہو جانا، یہ کیفیت جو تھی پہلی مرتبہ ہوئی تھی. آپ گھر آئے ہیں تو لرزہ طاری تھا، پسینے سے شرابور تھے. آپ نے کہا حضرت خدیجہ سے ضملونی ضملونی، مجھے کمبل اڑا دو کمبل اڑا دو کمبل اڑا دو. انہوں نے کمبل آپ کے اوپر ڈال دیا. پھر آپ نے فرمایا کہ مجھے کیا ہوا ہے، خشیت علی نفسی، کیا ہوا ہے مجھے تو اپنی جان کا اندیشہ ہے کہ یہ صورتحال کیا پیش آ گئی ہے. انہوں نے فرمایا نہیں، اب یہ ہے صدیقہ، تصدیق کرنے والی سب سے بڑھ کر. اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. آپ تو یتیموں کی سرپرستی کرتے ہیں، بیواؤں کی مدد کرتے ہیں، آپ غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، آپ اپنے اقربا اور اعزاء کے حقوق ادا کرتے ہیں. اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. بہرحال وہ اس کے بعد وہ لے کر گئیں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس. یہ اصل میں اب یہ جو متلاشی ہوتے ہیں حق کے، یہ ایسے انسان تھے سلیم الفطرت، اور یہ عیسائی ہو گئے تھے. اس لیے کہ جب تک حضور کی بعثت نہیں ہوئی عیسائیت ہی اسلام تھی نا. وہ تو دین اسلام حضرت تمام انبیاء کا دین اسلام ہے، حضرت عیسیٰ کا دین اسلام، اور جب تک حضور نہیں آئے وہی اسلام تھا. تو وہ اسلام لے آئے اس معنی میں کہ وہ عیسائی ہو گئے، شام گئے، وہاں سے عبرانی کی تعلیم حاصل کی. اور کانا یکتب التوراۃ بالعربیہ والعبرانیہ، اور ان کا اتنا بڑا علم تھا کہ وہ تورات لکھا کرتے تھے عربی میں بھی عبرانی میں بھی. ان کے پاس گئے. اب یہ بوڑھے ہو گئے تھے، نابینا ہو گئے تھے، بہت معمر تھے. تو حضرت خدیجہ نے کہا چچا داد بھائی سے، یا ابن عم، دیکھ رہا ان سے پوچھئے ان کے ساتھ کیا معاملہ پیش آیا ہے. انہوں نے پوچھا، آپ نے بتایا. آپ نے فرمایا میں گواہی دیتا ہوں. انہوں نے کہا میں گواہی دیتا ہوں یہ وہی ناموس ہے، یہی وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ پر آیا، عیسیٰ پر آیا. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ نے نبوت کے لیے چن لیا ہے. اور کاش کہ میں اس وقت تک زندہ رہوں جبکہ آپ کی قوم آپ کو یہاں سے نکال دے گی. تو حضور حیران ہوئے، اوا مخرجیہم، کیا وہ مجھے یہاں سے نکال دیں گے؟ میں تو بہت محبوب انسان ہوں ان کا، الصادق الامین کہتے ہیں مجھے. اس سے تو میرے بارے میں جو ہے بہت اچھے ان کے خیالات ہیں، میرا احترام کرتے ہیں، مجھ سے محبت کرتے ہیں. فرمایا نہیں، جس پر بھی یہ کلام آیا اللہ کی طرف سے اس کی قوم ضرور اس کی دشمن ہوئی. اور کچھ دنوں کے بعد حضرت ورقہ کا انتقال ہو گیا. ان کا صحابہ میں شمار نہیں ہوتا، اس لیے کہ اس وقت تک تبلیغ کا حکم حضور کو نہیں آیا تھا. گویا کہ رسالت کا آغاز نہیں ہوا تھا. نبوت کا تو ظہور ہو گیا اس وحی کے ساتھ. اب میں نے یہاں آغاز نہیں کہا، نبی پیدائش کی نبی ہوتا ہے، نبی عالم ارواح میں بھی نبی ہے، لہذا ہم آغاز نہیں کہیں گے. البتہ ظہور ہو گیا اس پہلی وحی کے ساتھ نبوت کا. البتہ رسالت کا آغاز ہوا ہے جب سورہ مدثر کی آیات نازل ہوئی، وہ ہم پڑھیں گے انشاءاللہ اپنے وقت پر. تو چونکہ اس وقت تک آپ کو ابھی تبلیغ کا کوئی حکم نہیں تھا، اور نہ یہ ہے کہ کسی کے ایمان لانے پر کوئی اس سے کلمہ شہادت پڑھوایا جاتا تھا، ابھی وہ مرحلہ شروع نہیں ہوا تھا، تو اس سے پہلے ان کا انتقال ہو گیا. تو یقیناً صدیقین میں سے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن یہ کہ بہرحال وہ صحابہ میں ان کا شمار نہیں. یہ ہے پس منظر ان آیات کا. اقرأ بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا. معلوم ہوا کہ رب کا لفظ
عرب میں بالکل مفہوماً معنن عام تھا، پوری طرح سمجھا جانے والا۔ رب ھذا البیت، اس گھر کا مالک۔ اب رب کے معنی کیا ہے؟ رب مالک کو بھی کہتے ہیں، آقا کو بھی کہتے ہیں، اور رب پرورش کرنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ ربیانی، ہمیں کہا گیا ہے نا سورہ بنی اسرائیل میں اپنے والدین کے لیے دعا کیا کرو، اے اللہ ورحمہما کما ربیانی صغیرا، میرے والدین پر رحم فرمائیو جیسے کہ انہوں نے مجھے پالا پوسا جبکہ میں چھوٹا سا تھا، اور تو میں ان کے احسانات کا بدلہ کیا دے سکتا ہوں، تجھی سے استدعا ہے کہ تو ان پر جو ان کا احسان مجھ پر ہے اس کا کچھ بدلہ انہیں عطا فرما۔ تو رب کے معنی پرورش کرنے والا، رب کے معنی مالک، رب کے معنی آقا۔ اچھا اب ان میں تعلق بھی یہی ہے، جو مالک ہوتا ہے وہ اپنی شے کی تربیت کرتا ہے، بڑھاتا ہے، ظاہر بات ہے۔ تو رب کا لفظ جو ہے وہ بالکل معروف تھا عرب کے اندر، اور یہ کہ بسم ربک الذی خلق، اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اب یہاں خلق کہا ہے، کیا پیدا کیا یہ نہیں بتایا، کل کائنات پیدا کی، ہر شے پیدا کی۔ اب یہاں عام ہو جائے گی بات، یہ سارا سلسلہ کون و مکان، یہ آسمان و زمین، یہ سب کے سب، یہ سیارے اور یہ جتنے بھی پلینٹس ہیں جو بھی ہیں دنیا کے اندر، جو کہکشائیں ہیں کائنات کے اندر جن کا آج تک بھی علم نہیں ہے، روزانہ خبر آتی ہے ایک نئی کہکشاں دریافت ہو گئی، اتنے ٹریلین 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 ایئرز، اور وہ بھی لائٹ ایئرز کے فاصلے پر۔ توبہ، جس کا کہ آدمی جو ہے وہ سوچتا ہے تو سر چکرانے لگتا ہے، یہ فاصلے جو ہے، یہ جو ایسٹرونامیکل جو ڈسٹینسز ہیں ان کو تو آدمی چکرا جاتا ہے۔ تو دنیا جو ہے اس کے اندر یہ ساری کائنات اس نے پیدا کی ہے۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اب خاص ایک تخلیق کا ذکر کیا، کیوں کیا ہے؟ پوری تخلیق میں کلائمیکس، یہ میں کہہ چکا ہوں بارہا، وہ انسان کی تخلیق ہے۔ سب سے اونچا انسان ہے، ملائکہ سے بھی اونچا انسان ہے، مسجود ملائک ہے۔ اس اعتبار سے ایک عام تخلیق پوری کائنات کی، اور ایک وہ خاص انسان، اور اس میں انتہا کیا ہے، کس چیز سے پیدا کیا؟ من علق، علق سے پیدا کیا۔ اب یہاں ایک بات نوٹ کر لیجئے کہ علق کا ترجمہ ہمارے تمام پرانے مترجمین اور مفسرین، یہاں تک کہ اس دور کے مفسرین میں نے آج بھی دیکھا ہے، وہ ایک ہی کرتے ہیں، جمے ہوئے خون کا لوتھڑا۔ اب لغوی طور پر کوئی تعلق، عین لام قاف کا کوئی تعلق خون کے ساتھ بنتا ہی نہیں۔ عربی کا تو قاعدہ ہے نا کہ جو اس کا مادہ ہوتا ہے اس کا کوئی نہ کوئی مفہوم کے ساتھ تعلق ہونا چاہیے۔ لہذا یہاں پر جدید جو اس کی تفسیر ہے وہ کیا ہے؟ یہ جیسا کہ قرآن کہتا ہے لقد خلقنا الانسان من سلالۃ من طین ثم جعلناہ نطفۃ فی قرار مکین ثم خلقنا النطفۃ علقۃ فخلقنا العلقۃ مضغۃ فخلقنا المضغۃ عظاما فکسونا العظام لحما ثم انشأناہ خلقا آخر۔ تو یہ جو جنین جو ہے، امبریو، رحم مادر میں جو سٹیجز ہیں، ان میں سے ایک سٹیج کو قرآن علقہ کہتا ہے، ایک ہے نطفہ، ایک ہے علقہ، پھر ہے مضغہ۔ اب اس کے اوپر جو جدید تحقیقات ہوئی ہیں، اور میں نے آپ کو ایک دفعہ بتایا تھا، ڈاکٹر کیتھ ایلمور جو ٹورنٹو میں، جو کینیڈا کی بہت بڑی یونیورسٹی ہے، اس میں پروفیسر ہے اس مضمون کا، ایمبریولوجی کا، اور اس کی بڑی ضخیم کتاب پوری دنیا میں یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہے، ایمبریولوجی، یعنی جنین، علم الجنین، رحم مادر میں جو ہے وہ کیسے پیدا ہوتا ہے، بڑھتا ہے، کس سٹیج سے گزرتا ہے وہ بچہ جو پیدا ہو رہا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ علقہ سے مراد انہوں نے یہ لیا ہے، اور وہ میں سمجھتا ہوں صحیح ہے۔ اور وہ کیا ہے؟ نطفہ، ٹھیک ہے، نطفہ، نطفۃ الرجل، مرد کا جو ہے وہ سپرم آ گیا اس گندے پانی کے اندر تیرتا ہوا، ماں کی طرف سے وہ بیضہ، اووم، وہ آ گیا۔ ان دونوں کی فرٹیلائزیشن ہوتی ہے فیلوپین ٹیوبز کے اندر۔ یہ رحم مادر سے یہ دو نکلتی ہیں ٹیوبز، جو جا کر جہاں وہ اووم کی اووری ہے، جہاں سے کہ وہ اووا جو ہے بیضہ پیدا ہوتا ہے، وہاں پر قریب کھلی ہوئی کھلتی ہے، وہاں سے وہ بیضہ نکلتا ہے اور آتا ہے اووم اس کے اندر، فیلوپین ٹیوبز کے اندر، اور ادھر سے اسپرم جاتا ہے۔ جب
جماع ہوتا ہے مرد اور عورت کا، اس کے بعد جرثومے دوڑتے ہیں اس اوم کی طرف، یہ اللہ کی خلقت ہے۔ پھر ایک جرثومہ داخل ہو گیا تو بس، اس کو ہم کہتے ہیں یہ نطفہ ہے۔ اور قرآن میں سورہ دہر میں کہا گیا ہے نطفۃ امشاج، خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، ملا جلا نطفہ، یعنی نطفۃ الرجل اور بیضۃ الانثیٰ، ان دونوں سے مل کر جو بنا ہے۔ اس کے بعد یہ پھر اترتا ہے، جو رحم مادر ہے اس کی کیویٹی کے اندر، اس کی خلا میں آتا ہے، اور پھر اس کے بعد وہ رحم مادر کی دیوار کے ساتھ چپک جاتا ہے، بلکہ اندر وہ کچھ اپنے آپ کو امبیڈ کر لیتا ہے۔ اس کے بعد وہاں سے وہ نطفہ جو ہے بڑھتا ہے، تو پھر یہ رحم مادر کی دیوار سے نکل کر اور لٹکنے لگتا ہے، جیسے کہ جونک ہوتی ہے جو کہیں جسم میں لگ جائے تو وہ چمٹ جاتی ہے، اس میں سے پھر خون چوستی رہتی ہے، اسی جس کو لیچ کہتے، لیچز۔ تو اسی طرح وہ لٹکی ہوئی شے کو آج یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ علقہ ہے، نطفہ رحم مادر کے اندر، قرار مکین اسے کہا گیا، نطفتن فی قرار مکین، بہت مضبوط دیوار ہوتی ہے رحم مادر کی جو ہے، اس کی جب تک اس کے اندر ہے وہ نطفہ ہے، جب اس میں سے بڑھ کر نکل آیا اور آ کر وہ لٹک گیا ہے باہر اس کیویٹی کے اندر، تو یہ علقہ ہے، پھر آگے بڑھ کر مضغہ بنتا ہے۔ تو یہ ہے جدید تفسیر، اور ایک بات اصولی طور پر جان لیجیے، سائنٹیفک فینومینا کے بارے میں ہمیں اسلاف نے جو مفہوم لیا ہے وہ لینا لازم نہیں ہے۔ یوں سمجھیے کہ میں کہا کرتا ہوں دو باتیں آپ اچھی طرح سمجھ لیں۔ جو دین کا عملی پہلو ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا واجب ہے کیا فرض ہے، یہ تو آپ کو لینا ہوگا پیچھوں سے، اسلاف سے، اور پیچھے جائیے اور پیچھے جائیے اور پیچھے جائیے، آج کے علماء سے ذرا اور پیچھے جائیے، پھر ان سے ان کے جو اساتذہ تھے ان کے پیچھے جائیے، ائمہ اربعہ تک چلے جائیے، پھر صحابہ تک جائیے، اور پھر حضور تک اپنے آپ کو پہنچا دیجیے، پیچھے سے پیچھے پیچھے سے پیچھے۔ یہ ہوگا دین کے عمل کے بارے میں، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے، کیا جائز ہے کیا ناجائز ہے، کیا حلال ہے کیا حرام ہے۔ اس میں کوئی سائنس وائنس کا دخل نہیں ہوگا، یہ تو سارا کا سارا معاملہ فرمانے پر ہے۔ اللہ نے فرمایا قرآن میں، اس کو سمجھایا محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم، اسے نقل کیا صحابہ نے، تابعین نے، تبع تابعین نے، ائمہ نے، اس کے بعد جو ہے علماء نے۔ لیکن جو سائنٹیفک فینومینا قرآن میں آئے ہیں ان کے بارے میں یہ جان لیجئے کہ یہ ہمیں پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آگے جانا ہوگا۔ دنیا میں یہ جو ہے سائنسی علوم، جب قرآن نازل ہوا ہے تو وہ تو بہت تھا ہی نہیں نا، کچھ معلوم ہی نہیں تھا کائنات کے بارے میں، لہذا وہاں جو بھی کچھ اگر کسی نے سمجھا کہ کائنات جو آسمان جو چھت کے مانند ہے، ٹھیک ہے بھائی، بارش جو ہے کیسے برساتا ہے اللہ تعالیٰ، جب انہوں نے ماشکی کو دیکھا کہ وہ پانی چھڑکا رہا ہوتا تو شاید کوئی بہت بڑی مشق ہے اللہ کے پاس، اس سے پانی چھڑکا رہا، اب کیا ہے، کیا سمجھے گا؟ آج بھی اگر کوئی شخص یہ سمجھے، کوئی جاہل بیچارہ گنوار، کہ یہ اللہ جو ہے یہ چھڑکاؤ کی طرح کر رہا ہے، تو ٹھیک ہے، جب تک وہ یہ سمجھے کہ اللہ کر رہا ہے تو توحید اس کی قائم ہے۔ باقی یہ کہ علم جو ہے اس کے اندر نہیں ہے، معلومات نہیں، یہ دوسری بات۔ اس معاملے میں ہمیں آگے سے آگے جانا چاہیے، اور اس میں ایک حدیث ہے کہ جو بہت اہم ہے، بہت اہم ہے، بہت اہم، اور بخاری شریف کی ہے، اس کو کوئی رد نہیں کر سکتا۔ وہ معاملہ کیا تھا کہ حضور جب مدینے تشریف لائے تو آپ نے یہ دیکھا، آپ کو معلوم ہے مدینے کے اندر تو نخلستان تھا اور کھجور پیدا ہوتی تھی سب سے زیادہ، اور وہ ان کو کچھ پتہ چل گیا تھا لوگوں کو، یہ کھجور ایک ایسا درخت ہے جس میں نر اور مادہ دونوں علیحدہ علیحدہ ہے، نر پھول اور ہے، مادہ پھول اور ہے۔ اب وہ کیا کرتے تھے، اب ان میں جو ہے پالینیشن جب ہوگی تب فرٹیلائزیشن ہوگی نا، جب یہ ملیں گے آپس میں، تو ان دونوں کو لا کے قریب کر کے باندھ دیتے تھے تاکہ پالینیشن جو ہے فرٹیلائزیشن زیادہ ہو جائے، تو پھل زیادہ ہوتا تھا۔ حضور نے دیکھا تو حضور تو تجربے کار تھے نہیں، مکے میں تو کوئی کھجور تھی نہ کوئی گھاس تھی، کچھ بھی نہیں تھا، بے وادٍ غیر ذی زرع تھا۔ تو آپ نے اس اصول کے تحت کہ نیچر جو ہے وہ اپنا انتظام خود کر لیتی ہے، اس کے اندر یہ خواہ تم کیوں دخل دیتے ہو؟ کیا نیچر جو ہے اپنا بندوبست خود نہیں کر سکتی؟ تو آپ نے فرمایا اگر تم یہ نہ کرو تو کیا ہے، یہ نہیں کہا کہ مت کرو، یہ کہا نہ کرو تو کیا ہے۔ صحابہ نے نہیں کیا، ان کے لیے تو یہ اشارہ بہت تھا، آپ کا چشمے ابرو کا اشارہ ہی ہوتا تو بہت بڑی بات تھی اگر آپ کہتے کچھ نہ، لیکن آپ نے فرما دیا مت کرو تو کیا ہے۔ لیکن اس سال فصل کم ہو گئی، اب آئے ڈرتے ڈرتے، کچھ جھجکتے کہ حضور آپ نے فرمایا تھا نہ کریں،
اسے تعبیر کہتے ہیں، تعبیر النقل، تعبیر الف کے ساتھ، حمزہ کے ساتھ تعبیر۔ یہ تعبیر عین سے نہیں ہے، تعبیر کے معنی کچھ اور، کسی چیز کی تعبیر کرنا، خواب کی تعبیر کرنا، ایک یہ تعبیر ہے، حمزہ الف یا حمزہ جو بھی کہیں گے اسے۔ تو آپ نے فرمایا تھا ہم نے نہیں کیا، فصل کب ہو گئی ہے؟ آپ نے فرمایا انتم عالم بامور دنیاکم، یہ جملہ نوٹ کر لیجئے، تم اپنے دنیا کے معاملات کو مجھ سے زیادہ جانتے ہو۔ یہ ایک ایسا قول ہے جو کہ سونے کے حروف میں لکھا ہونا چاہیے۔ بدقسمتی سے ہمارے علماء جو ہیں اب سمجھتے ہیں کہ جو ہماری تفسیر ابن کثیر میں آ گیا اسے ادھر ادھر ہو گیا تو گویا کفر ہو گیا، معاذ اللہ۔ یہ بات تو نہیں ہے۔ جس وقت تفسیر ابن کثیر لکھی گئی، تفسیر بیضاوی لکھی گئی، تفسیر ابن کبیر لکھی گئی، یہ ظاہر بات ہے کہ فزکس، کیمسٹری، جیولوجی، ایسٹرونومی کی کیا معلومات تھی انسان کے پاس؟ کچھ بھی نہیں تھی۔ لہذا انہوں نے اپنے وقت کے دور کے مطابق جو چیزیں تھیں اس کے مطابق ترجمہ کر دیا۔ اب اس علق کے بارے میں نے کیا غور کیا ہے، کیوں کہا گیا یہ کہ یہ جمع ہوا خون کا لوتھڑا ہوتا ہے؟ یہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کا معاملہ جو ہے حمل ہونے کا یا نہ ہونے کا ماہواری کے ساتھ بڑا تعلق ہے۔ اگر حمل ہو جائے ماہواری نہیں آتی، بند، یہ علامت ہے کہ حمل ہو گیا۔ حمل نہیں ہوا تو اب جو نکلتا ہے ماہواری میں وہ کیا نکلتا ہے؟ جمے ہوئے خون کے لوتھڑے نکلتے۔ تو یہ سمجھا گیا کہ جب جمے ہوئے خون کے لوتھڑے سے حمل شروع ہو گیا تو پھر ماہواری نہیں آئی، تو گویا کہ علق کے معنی کیا ہے؟ خلق الانسان من علق، وہ جمے ہوئے خون کا لوتھڑا۔ یہ میری تعویل ہے، تعبیر ہے کہ یہ ترجمہ کیوں کیا گیا، حالانکہ کوئی لفظی لغوی کوئی تعلق ہی نہیں۔ علق کا علق متعلق، چمٹا ہوا ہونا، متعلق کہتے ہیں کسی چیز کے ساتھ لٹکا ہوا ہونا۔ جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ جونک کی میں نے مثال آپ کو دی ہے، لیچ کی مثال دی ہے، تو وہ چمٹ جاتی ہے پھر خون چوستی ہے۔ اسی طرح رحم مادر کی اس دیوار سے وہ خون چوستا ہے، اسی سے تو بڑھتا ہے، اسی سے اس کی نشو و نما پاتی ہے۔ اس کے پاس غذا اور کون سی ہے جس سے اسے نشو و نما پانی ہے؟ وہی ماں کی رحم کی دیوار کے اندر سے وہ خون چوستا ہے۔ تو خلق الانسان من علق، یہاں پر میں نے وضاحت ضروری سمجھی کہ علق کا ترجمہ آپ جہاں کہیں بھی دیکھیں گے وہ یہی ہوگا، جمے ہوئے خون کا ٹکڑا، جمے ہوئے خون کی پھٹکی۔ لیکن یہ کہ میں نے تو اپنے زمانہ تعلیمی کے اندر بھی ایک پڑھا تھا، ایک مصری مصنف کا کتابچہ تھا، خاصا اچھا کتابچہ نہیں کہنا چاہیے، کتاب اور کتابچے کے مابین تفسیر سورہ علق، صرف سورہ علق کی تفسیر پر، اس میں یہ بات موجود تھی جو میں آج آپ کو بتا رہا ہوں۔ لیکن بدقسمتی سے ہمارے ہاں کے جو ہے ہند و پاکستان کے علماء، انہوں نے سائنس سے کوئی تعلق رکھا ہی نہیں، پڑھی ہی نہیں، لہذا جدید اکتشافات جو ہیں وہ ان کے سامنے ہے ہی نہیں۔ وہ تو جو بھی قدیم جو ہے کر دیے گئے، جو مفہوم بیان کیا گیا اسی کو دوہرا رہے ہیں۔ لیکن یہاں پھر میری بات نوٹ کر لیجئے، کہیں مغالطہ نہ ہو جائے کہ دین میں عمل کا جو پہلو ہے وہ تو مصطفیٰ برساں خویش را کی حبیب ہماوست، اپنے آپ کو پیچھے سے پیچھے لے جاؤ، پیچھے سے پیچھے لے جاؤ، جتنا پیچھے جاؤ گے اتنا ہی خالص دودھ ملے گا، جتنا پیچھے جاؤ گے، جتنا دور آگے ہٹتے آؤ گے اس کے اندر امکان ہے ذہن انسانی جو ہے وہ آخر ملوث ہوتا چلا گیا نا اس میں۔ لیکن پیچھے سے پیچھے جاؤ، دوڑ پیچھے کی طرف ہے گردش ایام تو، دین کا عملی پہلو اس میں یہ ہے کہ مصطفیٰ برساں خیش را کے دی ہم اوست، اپنے آپ کو مصطفیٰ کے قدموں میں پہنچا دو، اس لیے کہ دین نام ہی مصطفیٰ کا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر بول رسیدی تمام بو لہبیست، اگر تم وہاں تک نہیں پہنچو گے تو پھر یہ سب بو لہبی ہے، تم اسے جو کوئی بھی سمجھ رہے ہو اپنی جگہ پر وہ نہیں ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ معاملہ جو ہے اصول کی حد تک میں نے آج آپ کے سامنے بیان کر دیا کہ علق کا ترجمہ خلق الانسان من علق، اس علقہ سے انسان کو اللہ تعالیٰ نے پورا انسان بنا دیا۔ اقرا وربک الاکرم، پڑھو اور تمہارا رب بہت کریم ہے، بہت کریم ہے، سب سے بڑھ کر کریم ہے۔ اس کریم کے معنی جو ہے سمجھ لیجئے، عربی میں کسی کی تعریف کرنی ہو، کسی کی مدح کرنی ہو، کسی کی خوشامد کرنی ہو تو جو سب سے بڑا لفظ ہے وہ کریم ہے۔ ایک واقعہ بڑا پیارا ہے، سیرت کا واقعہ ہے، غزوہ تبوک سے واپسی پر یہ واقعہ پیش آیا تھا۔ لمبا سفر تھا اور اس میں یہ ہے کہ دن میں جب دھوپ تیز ہوتی تھی تو قافلہ رک جاتا تھا، اور رات کو اور صبح اور شام میں قافلہ چلتا تھا۔ دوپہر میں یہ کہ جہاں کہیں سایہ دیکھا وہاں پہ ذرا
اب وہ ہر جگہ وہاں کوئی گنجان جنگل تو نہیں تھا، کہیں کیکر کا درخت یہاں ہے، کہیں وہاں ہے، کوئی وہاں پر ہے، تو ایک ایک آدمی ایک ایک کے درخت کے سائے میں لیٹا ہوا ہے دور دور۔ حضور جہاں تھے آپ کے آس پاس کوئی نہیں تھا، آپ نے اپنی تلوار لٹکا دی ایک درخت کے ساتھ شاخ کے ساتھ اور لیٹ کے سو گئے۔ ایک کافر کا گزر ہو گیا، اس نے دیکھا کہ اس سے زیادہ گولڈن چانس کیا ہوگا، محمد اکیلے، کوئی ساتھ نہیں، کوئی محافظ نہیں، لیٹے ہوئے، سوئے ہوئے۔ اس نے حضور کی تلوار کھینچی، جو تلوار کو سوتنے سے آواز ہوئی تو حضور کی آنکھ کھلی، دیکھا کھڑا ہے سر پر، تلوار اس کے ہاتھ میں، اور اس وقت وہ کہتا ہے محمد اس وقت تمہیں کون مجھ سے بچائے گا؟ فرمایا اللہ، اللہ بچائے گا۔ یہ اللہ کیسے نکلا آپ کے سینے مبارک سے اور دہن مبارک سے کہ وہ کانپ گیا، اس کے ہاتھ سے تلوار گر گئی۔ اب حضور نے تلوار اٹھائی، اب تم بتاؤ کون بچائے گا؟ اس نے ہاتھ جوڑ دیے، کریم ابن کریم، آپ تو کریم انسان ہیں، کریم النفس، اور آپ کے والد بھی بہت کریم النفس انسان، یہ گویا کہ خوشامد کی انتہا ہے۔ آپ نے کہا ٹھیک ہے، دیکھو میں تمہاری جان بخشی کرتا ہوں، لیکن ایک عہد کرو، مسلمانوں کے خلاف کسی جنگ میں شریک مت ہونا۔ انہیں وعدہ کیا میں کبھی بھی مسلمانوں کے خلاف، آپ نے یہ نہیں کہا اسلام لاؤ، جبر کے ساتھ اسلام نہیں ہے، لا اکراہ فی الدین، کبھی بھی کسی کو مسلمان جبر نہیں کیا گیا، لیکن یہ کہ تم ہمارے خلاف جنگ میں نہیں آؤ گے، یہ ایک عہد لے لیا۔ اس نے جان بخشی، جو خوشی منائی، وہ آیا اپنے قبیلے میں اور کہتا کیا ہے، جئتکم من اکرم الناس، اب کریم سے آگے بڑھ کر، افعل اکرم، میں اس وقت کریم ترین انسان کے پاس سے تمہارے پاس آ رہا ہوں۔ حضور کو اکرم الناس اس نے قرار دیا۔ تو یہاں فرمایا گیا اللہ کے لیے لفظ اکرم، اقرأ وربک الاکرم، الذی علم بالقلم، جس نے سکھایا ہے قلم کے ذریعے سے، تعلیم دی ہے قلم کے ذریعے سے۔ اب یہ بھی نوٹ کیجئے، علم الانسان ما لم یعلم، انسان کو سکھایا جو کچھ وہ نہیں جانتا تھا۔ اب ظاہر بات ہے کہ حضور کی تعلیم میں قلم کا حصہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر علم ایک وسیع معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ انسانی علم جو ہے وہ قلم کے ذریعے سے ایک دوسرے سے منتقل ہوتا ہے۔ ایک نسل نے ایک زمانے میں جو بھی ریسرچ کی، تفتیش کی، انکشافات کیے، وہ لکھ لیے گئے، وہ کتاب بن گئی، وہ چھپ گیا، اگلی نسل کو منتقل ہو گیا، اگلی نسل اب اس سے آگے چلے گی۔ اس طریقے سے اس قلم کے ذریعے سے، کتابت کے ذریعے سے، پہلے صرف کتابت تھی، طباعت تھی نہیں، چھاپا کھانا کہاں تھا، کتابت ہی تھی، نقل کرتے تھے قلم سے، قلمی نسخے آج بھی، خود قرآن مجید کے قلمی نسخے آج بھی موجود ہیں۔ ہمارے ہاں تو بادشاہ تھے جو قرآن لکھ کے جو ہے وہ پیسے اتنے کماتے تھے کہ روزی کھاتے تھے اسے۔ شہنشاہ اورنگزیب کا عالم یہ ہے، ٹوپی بنانا اور قرآن لکھنا۔ اسی طریقے سے ایک اور نصیر الدین جو بادشاہ تھے وہ پٹھانوں کے زمانے میں، خاندان سادات میں، ان کا کام بھی یہ تھا، وہ بیت المال سے ایک پیسہ لینا حرام سمجھتے تھے، اورنگزیب بھی اور وہ بھی۔ تو لیکن یہ کہ بہرحال اس وقت تو تھے قلمی نسخے دنیا میں ہوتے تھے، اس کے بعد چھاپا خانہ آ گیا، تو اصل چیز تو قلم ہے۔ اور حضور کے بارے میں یہ مفسرین کہتے ہیں کہ قلم کے درجے میں حضرت جبرائیل ہے، علمہ شدید القوا، ان کو تعلیم دی ہے اس نے جو بہت قوت والا ہے، فرشتوں کے سردار ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام۔ علمہ شدید القوا سورۃ النجم میں آیا ہے۔ تو یہاں پر قلم چونکہ ذریعہ بنتا ہے، اس کی اہمیت کا یہ عالم ہے۔ اس پہلی وحی میں ایک تو یہ نوٹ کیجئے علم کی اہمیت کا کیا حال یہاں سامنے آ رہا ہے، ہمارے علم کا کیا مقام ہے ہمارے دین میں۔ پہلی وحی، ابھی اس میں نہ نماز کا ذکر ہے، نہ روزے کا ذکر ہے، نہ توحید کا ذکر ہے، بس گویا کہ اس کے پس منظر میں رب، تمہارا رب ایک ہے، اور وہ مانتے تھے خالق ہمارا ایک ہی ہے۔ وہ تو کوئی نہیں کہتے تھے کہ تخلیق کائنات میں اللہ کے ساتھ کوئی شریک ہے، لہذا وہ چیز پس منظر میں ہے۔ لیکن اور جو دین کی اہم ترین باتیں ان میں سے کوئی بھی نہیں آئی، بات ساری آ رہی علم کی۔ اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، جس نے قلم کے، اور دوسری وحی جو ہے وہ اسی کی قسم سے شروع ہوتی ہے، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون وانک لعلی خلق عظیم فستبصر ویبصرون بأیکم المفتون۔
وہ تو قلم کی قسم سے شروع ہوئی. تو اس اعتبار سے یہ انسانی علم جو ہے اس کی جو اہمیت ہے، میں اصل میں اس کے حوالے سے انشاءاللہ آئندہ گفتگو کروں گا دو چیزوں پر. ایک تو یہ کہ علم کی کیا قدر و منزلت ہے اسلام کے نزدیک، اور خاص طور پر یہ کہ ایک طرف علم، تعلیم و تعلم، سیکھنا سکھانا، دوسرے عبادات، ان دونوں کے اندر کیا نسبت ہے ہمارے دین کی تعلیم کے اعتبار سے، کون سا افضل ہے، کس کی زیادہ قدر و قیمت ہے اللہ کی نگاہ میں. اور پھر ایک اور مضمون یہ سامنے آنا چاہیے کہ علم کی قسمیں کون کون سی ہیں، ان میں سے جو اہم تر علم ہے وہ کون سا ہے. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات.